अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मीरस में कोट डीजी फोर्ट के बिल्कुल साथ। हम इस वक्त हाईवे पे हैं और मेरे पीछे जो है आप कोट डीजी देख रहे हैं। हम चलते हैं फोर्ट की तरफ, इंशाल्लाह बाकी बातें उधर। अगर आप नज़ारा करें तो ये इस तरह से किला जो है आपको ऊंची पहाड़ी के ऊपर नज़र आएगा और एक नीचे छोटी छोटी खजूरें हैं और फिर हम चलते हैं। और इसके आसपास देखें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप इराक में सफ़र कर रहे हैं, जैसे आप या हिल्ला के मुज़ाफ़ात में करते हैं। यहाँ पे खजूरों के बीच में केले के बागात लगाए गए हैं। माशाल्लाह क्या नज़ारा है जी, बहुत खूबसूरत। तो अब हम मेन रोड से टर्न हो रहे हैं मशरिकी जानिब कोट डीजी शहर में, और ये गुज़र के हमें फोर्ट ले जाएगा रोड। नाज़रीन, रियासत खैरपुर के पहले फरमारवा मीर सोहराब खान तालपुर ने अपनी रियासती हदूद की हिफाजत के लिए 3 किले तामीर कराए थे। सहराए थर के इलाके में इमामगढ़, जोधपुर, जैसलमेर की सरहद पर शाहगढ़ और दारुल हुकूमत कोट डीजी में किला अहमदाबाद यानी कोट डीजी किला तामीर करवाया। कितना टिकट है? 150। कोट डीजी में हम पहुंचे हुए हैं और मेरे बैग पे आप कोट डीजी फोर्ट जो है वो देख सकते हैं। बहुत पुराना हिस्टोरिकल प्लेस है, तालपुर ख़ानदान का उनकी अजीम निशानी है। और इस वक्त ये एक पहाड़ी के ऊपर डीजी कोट पहाड़ी का जो है नाम है। और फिर जब तालपुर साहिबान ने इसको तामीर करवाया तो पहले इसे अहमदाबाद कहा जाता था, लेकिन फिर वक्त के गुजरने के साथ साथ इसका नाम जो है डीजी कोट फोर्ट पड़ गया। अच्छा, इसके यहाँ पे मालूमात जो हमारे गाइड हैं उन्होंने हमें गाइड किया कि यहाँ पे एक पहाड़ी है, इसके बैक पे साइड पे, वहाँ पे हड़प्पा से भी पहले की तहजीब मौजूद थी। 2500 से 3000 कबल मसीह पहले यहाँ पे लोग बसा करते थे और एक तारीख़ी मकाम था जो उसके अब थोड़े बहुत आसार आप देख सकते हैं, वो मादूम हो गया वैसे। लेकिन तालपुरों ने फिर इस पहाड़ी के ऊपर एक बहुत आलीशान किला तामीर करवाया और तकरीबन इनकी 4 पुश्तें यहाँ पे ये इसको स्टेट बना के रखा। और फिर फैज़ महल, जब वो इनकी चौथी पीढ़ी में से मीर फैज़ मोहम्मद तालपुर साहब ने यहाँ से वहाँ अपना जो है पाया तख्त शिफ्ट कर दिया था। डीजी फोर्ट, डीजी कोट का शहर और डीजी फोर्ट जो किला है या यहाँ की जो आबादी है ये तारीख़ से भरी पड़ी है और तालपुर साहिबान ने जगह जगह पर अपनी निशानियाँ छोड़ी हैं। इस मुख्तसर अरसे में इतनी आलीशान इमारतें इन्होंने खड़ी की और आज वो उनकी उस वक्त की स्टेट का प्रचार कर रही हैं। तो देखते हैं, ऊपर जाते हैं। काफ़ी दूर तक ये किला बना हुआ है, 1.8 किलोमीटर जो है इसका ट्रैक बना हुआ है, जहाँ से आप घूम के पहाड़ी के ऊपर जाएंगे, फिर दूर दूर तक हो के फिर ये मेन एंट्रेंस है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, मेन गेट है। अच्छा जी, ये कुआं है नवाबों का। ओए होए होए, पानी है इसमें तो बहुत ज़्यादा। ये कोट की दीवार फोर्ट की जा रही है। आओ चलें ऊपर, फोर्ट पे जाते हैं जी। आगे चल, बहुत ज़्यादा फैला हुआ फोर्ट है, देखते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। नाज़रीन, किला कोट डीजी हेड क्वार्टर खैरपुर शहर से 25 किलोमीटर जनूब में पुरानी कौमी शाहरा यानी कराची टू पेशावर रोड के करीब एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर मौजूद है। खालिस दफ़ाई और इंतज़ामी मकासद के लिए यह किला सन 1785 ता 1797 के दौरान रियासत के तामीर करवाया गया, जिन पर हाथियों के हमले से बचाव के लिए मजबूत अहनी कील लगाए गए थे जो 7 इंच तक बाहर निकले हुए हैं। पहला अहम दाखिली दरवाज़ा 90 दर्जे नीम दायरा में रखा गया है और 2 हिफाजती बुर्जों के बीच जगह इतनी कुशादा नहीं छोड़ी गई कि यहाँ से लश्कर और सिपाह जमा होकर अंदर जोर लगाकर इस दरवाज़े को तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएं। किले का पहला दरवाज़ा 15 फीट ऊंचा और 10 फीट चौड़ा है। इसमें 274 लोहे के मोटे कील लगाए गए हैं। दूसरा दरवाज़ा 13 फीट ऊंचा है और इसमें 208 कील नस्ब हैं।
تھوڑے سے فاصلے پر تیسرا اور آخری دروازہ ہے جس میں 177 کیل لگائے گئے ہیں۔ تیسرا دروازہ عبور کرتے ہی سامنے میدان میں موجود ایک بغیر دروازے یا چھت کے کمرے پر نظر پڑتی ہے جس کی دیواروں میں 150 چھوٹے خانے بنے ہوئے ہیں جو کہ دراصل دیے یا بتیاں جلانے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس بتی گودام سے ہر بیرک کے لیے بتی یا روشنی کا انتظام بنایا گیا تھا۔ بتی گودام کے نزدیک بائیں ہاتھ پر ایک حوض نما جگہ نظر آتی ہے جس کی گہرائی تقریباً 12 فٹ ہے اور لمبائی 27 فٹ ہے اور چوڑائی 22 فٹ ہے۔ اس زیر زمین چھوٹے سے کمرے کی جس کی چھت موجود نہیں ہے مگر اس کے ستون موجود ہیں اور اندر اترنے والا زینہ سلامت ہے۔ یہ کمرہ کا خفیہ بارود خانہ تھا جہاں بندوقوں اور توپوں میں بھرا جانے والا بارود ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ قلعے کی حفاظت کے لیے چاروں اطراف میں 50 برج بنائے گئے تھے جن پر چھوٹی بڑی توپیں رکھی جاتی تھیں۔ قلعے میں ایسے 3 برج بھی ہیں جن کی اونچائی 50 فٹ تک ہے۔ بارود خانے کے مشرق میں سالار کی اقامت گاہ اور داخلی دروازے سے متصل جو اونچا برج ہے اسے فتح برج کہا جاتا ہے۔ اندرونی مرکزی دروازے سے شمال کی جانب تھوڑے سے فاصلے پر والی ریاست کی عارضی اقامت گاہ بنائی گئی تھی جس سے حرم میر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی رہائشی عمارت محرابی دروازوں پر مشتمل مغلیہ طرز تعمیر کا نمونہ ہے جس کی دیواروں پر خوبصورت نقش نگاری کی گئی تھی۔ قلعے کے شمالی حصے میں والی ریاست کے لیے پتھر سے ایک دلکش بارادری بنائی گئی تھی جسے تخت گاہ کہتے ہیں۔ یہ تخت سنگ تراشی سے مزین ہے جہاں حاکم وقت خصوصی مواقع پر برجمان ہوتے تھے اور اہم فرامین جاری کیے جاتے تھے۔ ناظرین، ہم ڈی جی فورٹ کے بالکل ٹاپ پہ آئے ہوئے ہیں۔ پورا کوٹ یہاں سے آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 3 اس کے مین گیٹ ہیں، وہاں سے ہوتے ہوئے ہم یہاں پہ پہنچے۔ اس کے میرے بیک پہ آپ ان کی توپ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں جو دشمنوں کے لیے یہاں سے مورچہ بنا ہوا تھا، یہاں پہ ان کو استعمال کیا جاتا تھا اور باقی مین۔ اچھا، اب ہم اس سائڈ پہ جاتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا ناظرین، یہ دریا سندھ کا علاقہ ہے جو ابھی میں آپ کو ویڈیو میں، یہاں سے دریا سندھ تقریباً 25 کلومیٹر مغرب میں بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ کھجور کے باغات ہیں۔ اچھا، یہ ہائی وے جا رہی ہے، یہ ہائی وے، اور ہائی وے سے اس طرف آپ جائیں تو یہ وہ آثار ہیں جو ہڑپا سے بھی 2500 سال اور 3000 سال قبل مسیح یہاں پہ جو آبادی تھی اور جس کے آثار ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ وہ آبادی ہے۔ یہ جی آپ اوپر سے سارا نظارہ کر سکتے ہیں فورٹ کا۔ قلعہ کوٹ ڈی جی طرز تعمیر فنی مہارت اور دفاعی حکمت عملی کے اعتبار سے دیسی معماروں کی قابلیت کا مظہر ہے۔ یہ قلعہ محل وقوع اور مضبوط در و دیوار کے باعث ناقابل تسخیر تھا۔ انگریز کی آمد سے پہلے کوٹ ڈی جی کی مالکی میر سہراب خان تالپور، میر رستم خان تالپور اور میر علی مراد خان تالپور کے پاس رہی۔ بعد ازاں کاروبار ریاست خیرپور منتقل کر دیا گیا۔ موجودہ وقت میں یہ قلعہ اپنی سماجی تاریخ کے نمایاں نقش کے طور پر سلامت ہے۔ ہم اس وقت کوٹ ڈی جی میں شہباز صاحب کے پاس موجود ہیں، یہ یہیں کے رہائشی ہیں۔ ان سے تھوڑا سا نوابوں کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، تو آپ جی بتائیں تھوڑا سا ہمیں۔ جی، ان کا جو ٹائم پیریڈ اسٹارٹ ہوتا ہے، ان سے پہلے جو یہاں پہ ڈائنیسٹی تھی وہ تھی کلوڑا، جس کو آپ عباسی بولتے ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے ان کو ٹیک اوور کیا 1782 میں، اور اس کے بعد جو ہے ان کی اسٹیٹ قائم ہوئی تھی 1784 میں، اور جو پہلے ان کے وہ خیرپور اسٹیٹ کے فاؤنڈر تھے وہ تھے میر سہراب علی خان تالپور، جنہوں نے یہ فورٹ تعمیر کروایا تھا اپنے ڈیفینس پرپز سے، اور اس کا جو وایا ہے رقبہ ہے وہ 1.8 کلومیٹر اشاریہ ہے، اور ایک نیچرل لائم اسٹون ہل ہے جس کے اوپر بنایا گیا ہے۔ اچھا، اور اس نے 30 سال رولنگ کی تھی اس اسٹیٹ پہ۔ اس کے بعد رستم خان ان کے بڑے بیٹے تھے جو رولر بنے تھے۔ اس طرح سے ان کے 8ویں بادشاہ بھی زندہ ہیں جو علی مراد خان 2 ہیں، لاسٹ والے کنگ، جس نے شادی کی تھی بھاولپور اسٹیٹ سے صدیق اللہ عباسی کی بیٹی سے، اور اس کے ساتھ جو اختلاف بڑھ گیا وہ چلی گئی، تو اس کے بعد اس کو منایا نہیں، نہ تو پھر وہ کوئی بات چیت کی، اور دوسری شادی اس کی جو کرائی گئی تھی وہ علامہ عقیل ترابی کی بیٹی سے، کراچی سے جو ہے۔ عقیل ترابی کی بیٹی جی، اچھا صحیح۔ اور اس طرح یہ نوابوں کا قبرستان بھی ادھر ہی ہے؟ قادر بخش یعقوبہ کے نام سے مشہور ہے، کندرا میں ہے، جہاں میر سہراب خان بھی تدفین ہے۔ 2 ان کے جو نواب ہیں وہ اپنا عراق میں نجف میں تدفین ہیں،
اور باقی ادھر ہی ہیں ان کے. اچھا جی تھینک یو ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اوکے. یہاں پہ جی توپ لگائی گئی ہے, بالکل ہم ٹاپ پہ آئے ہوئے ہیں, اور یہ نیچے دشمن کو, یا آپ نیچے کا نظارہ دیکھیں, کھجور کے باغات بکثرت آپ کو نظر آئیں گے. یہاں پہ یہ ایک کارنر کے اوپر بہت بڑے پلر کے اوپر جو ہے نا توپ فٹ کی گئی تھی. تھوڑا یہ نظارہ دیکھیں, یہ فورٹ دیکھ لیں جی. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی میں کوٹ ڈی جی سے آپ سے اس قلعے سے لوں گا اجازت. ملتے ہیں کسی اور تاریخی مقام پہ, تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ تعالی ہم سب کی محافظت فرمائے, اللہ تعالی آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.